यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि मोदी की इंतहा पसंद हिंदुत्व हुकूमत सिखों की दुश्मन बन गई। मजहबी रसूमात की आजादी दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन एक ऐसा मुल्क इस दुनिया में मौजूद है जिसका मकसद ही इंसानों के बुनियादी हुकूक सल्ब करना है। मोदी का इंतहा पसंद भारत, जिसने अपने राज में मुसलमानों, ईसाइयों समेत निचली जात यानी दल्लतों की जिंदगियों को अजाब बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब इसकी इंतहा पसंदी और जुल्म के शर से सिख कौम भी महफूज नहीं रही। भारत में मोदी सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के बाद सिख बरादरी को भी अपनी नफरत का निशाना बना लिया है। भारतीय सिख अपने ही मजहबी फराइज अदा करने से महरूम हैं। गुरुद्वारों में इबादत और पाकिस्तान आने की इजाजत रोककर मोदी सरकार ने अपना असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। पाकिस्तान हमेशा सिख बरादरी के लिए मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का मजहर रहा है। करतारपुर राहदारी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। पहले पाकिस्तान ने राहदारी खोली, जबकि हालिया सैलाब के बायस भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी को एक दिन के अंदर अंदर साफ किया ताकि सिख भाई अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके। दूसरी जानिब भारत की हिंदुत्व हुकूमत अकलियतों को दबाने पर तुली हुई है। ये सोच भारत को अंदर से कमजोर कर रही है और दुनिया में इसकी साख तबाह कर रही है। आलमी इंसानी हुकूक के इदारों और मगरिब की खामोशी सवालिया निशान है। जब बात भारत की अकलियतों पर जुल्म की हो तो सब मुंह बंद कर लेते हैं। वक्त आ गया है कि दुनिया भारत की अकलियतों, खुसूसन सिखों की आवाज बने और मोदी सरकार के जुल्म और सितम को बेनकाब करे। जबकि फसादी और नीच हिंदू मोदी अकलियतों का ही नहीं बल्कि इंसानियत का कातिल है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर अकलियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अब क्या कहेंगे कि मुसलमानों, ईसाइयों के बाद अब सिखों को भी इबादत से रोका जा रहा है? देखिए, ये जुल्म की इंतहा है कि भारत जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, बदकिस्मती से आजकल जो भारत के अंदर मोदी सरकार है वो इसे दुनिया की फासिस्ट तरीन हुकूमत है। और ये इन्होंने अपनी हकों से प्रूव किया, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, चाहे हमारे दलित भाई हों, और फिर सिखों के तो अजली दुश्मन है। आज अब ये देखिए कि सिख जो 2 टाइम अरदास करता है पाकिस्तान, आज उनको उनकी मजहबी इबादतगाह में से रोका जा रहा है। पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर बनाता है और कॉरिडोर बना के 5,000 सिख यात्री को कहते हैं कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाए। रोजाना की बुनियाद पे हम आपसे ना तो वीजा मांगेंगे, ना हम आपसे कुछ और मांगेंगे। आप आइए और अपनी मजहबी इबादतगाह में आके अपनी मजहबी रसूमात अदा की। वाइस वर्सा भारत अपने ही मुल्क के वासियों को पाकिस्तान में से रोक रहा है। और आपको पता है कि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने के लिए हमारे सिख 10 नवंबर में तशरीफ लाते हैं, लेकिन भारत ने आज जो एक लेटर इशू किया जिसके मुताबिक उन्होंने मना कर दिया कोई भारतीय जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो ये बिल्कुल जिस तरह हम पहले बात करते थे कि भारत मजहब के अंदर सियासत को लेके आ रहा है, और मजहब को जब आप सियासत को मिक्स करेंगे मजहब में तो फिर कुछ और बनेगा। और मैं तो यही कहूंगा, आज दुनिया भर की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको आगे आने की जरूरत है। हमारे जितने सिख बहन भाई वर्ल्ड वाइड बैठे उनको आगे आने की जरूरत है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, अपनी मजहबी बादगाहों में जाना, ये हमारे सिख भाई को मजहबी आजादी होनी चाहिए। और मैं यूनाइटेड नेशन को भी कहूंगा कि यूनाइटेड नेशन को भी देखना चाहिए कि भारत जो अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है तो किस तरह ह्यूमन राइट्स की पाबंदी कर रहा है, और उसने हिंदुत्व के चक्कर में बाकी तमाम मजहब को दबा के रखा। तो सर, क्या लगता है कि जो हिंदुत्व का फलसफा दिन ब दिन भारत में बढ़ता जा रहा है, तो आलमी सतह पर इससे भारत को कितना नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त क्या हुआ है कि 6 और 7 मई को भारत में हमारी इस ख्वाहिश के बावजूद, हमारे इस पैगाम के बावजूद कि हम चाहते हैं इस खित्ते के अंदर अमन हो, अगर आपको जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा का है तो आप उससे बात करें, तहकीकात करवाए, हम आपके साथ हो। लेकिन वो तो उसका तो मकसद कुछ और था। तो 6 और 7 मई की शब जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, हमारी मजहबी इबादतगाहों को निशाना बनाया, हमारे मासूम शहरियों की किलिंग हुई, और तो और ननकाना सब के ऊपर उन्होंने ड्रोन भेजे और हमारे आबादी के ऊपर, शहरी आबादी के ऊपर ड्रोन भेजे गए। मैं ये समझता हूं कि इसके
کے بعد جس طریقے سے پاکستان نے کارروائی کی، اپنا دفاع کیا، آج پاکستان دفاعی طور پہ سفارتی لحاظ سے پاکستان کو خدا نے سرخرو کیا ہے، اور آج مودی صاحب کے لیے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی سرکار جس طریقے سے بھارت کو تباہی کے دھانے پہ لے کے جا رہا ہے، بھارت کو صرف آئسولیشن میں لے کے جا رہا ہے، اور بھارت اکیلا ہے۔ آج بھارت کے ساتھ ماں سوائے اسرائیل کی اور کوئی نہیں کھڑا۔ آج اب دیکھیں پاکستان کے ساتھ کتنے ممالک کھڑے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل جب جاتے ہیں امریکہ تو کس طریقے سے پاک طریقے سے ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کی ورکنگ لائف ارینج کیا جاتا ہے۔ جی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آج ہمارے ساتھ دنیا کی وہ طاقتیں، وہ قوتیں اور جو ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے، ہمارے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں یہ میری سوچ ہے جو بھارت کر رہا ہے، آج بھارت کو اس انٹلیکٹ کو، بھارت کی سول سوسائٹی کو، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ دے شوڈ پلے دیئر رول، کہ اگر وہ مودی کو، جو کہ اس وقت فاسسٹ حکومت ہے، اور مودی جس طرح کی اپروچ لے کے چل رہا ہے، تو وہ بھارت کو بالکل آئسولیشن میں کر دے گا۔ اور آج وہ بھارت جو کبھی ہمارے اوپر الزام تراشی کرتا تھا کہ یہاں سے ٹیررزم پروموٹ ہوتا ہے، آج بھارت کو خود دیکھنا ہوگا کہ بھارت کس طریقے سے ٹیررزم پروموٹ کر رہا ہے۔ آج بھارت نے پانی کو ایز اے ویپن استعمال کیا ہے۔ اس طریقے سے پنجاب کے اندر پچھلے دنوں میں 15.5 لاکھ کی اسے کریلا پورے پنجاب سے گزر گیا ہے، اور ہر طرف تباہی مچا کے گیا ہے۔ نہ صرف یہ بھارتی پنجاب کا بھی اس کا نشانہ، بھارتی پنجاب بھی اس کا نشانہ بنا، بھارتی پنجاب سراپا احتجاج پیدا ہوا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج یہ بھارتی شہری کو سوچنا ہوگا، ایک طرف آپ نے بھارتی پنجاب کے شہریوں کو دلی سرکار کے خلاف اس میں مودی سرکار نے کیا، دوسری طرف آج بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ بھارتی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں عام ہیں، آج بھارتی پنجاب کا سکھ کہہ رہا ہے کہ ہمیں علیحدہ کر دے، ہم نے اپنے اس سینٹر کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو یہ آج بھارت کو اس انٹلیکٹ کو سوچنا ہوگا، رادر کی کسی آپ اور کو بہت الزام ٹھہرایا۔ پاکستان کا کیا ہے کہ پاکستان ہمارا انٹرویو کرتا ہے، بھائی ہمیں اپنے بہت سارے مسائل ہیں، ہم نے اپنے پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے اس خطے کے اندر امن کی بات کرنی ہے، ہمیں کسی کے ساتھ کسی کے اندرونی معاملات کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے علیحدگی کی بات کی کہ سکھ علیحدگی چاہتے ہیں بھارت میں بھی، تو خالصتان تحریک کے اہم رہنماؤں کو کینیڈا میں بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا، اور اس میں رو کے ملوث ہونے کے بھی جو ہے انکشافات کیے گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ خالصتان تحریک کی وجہ سے ہی سکھ برادری کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب پروون ہے نا، یہ تو میں ہی آپ نہیں کہہ رہا، یہ پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ تو کینیڈا پرائم منسٹر نے کینیڈا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے کہا تھا کہ میرے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو میرے ملک کے شہری کی جو اسیسینیشن ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے، بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے، بھارت کی جو ایمبیسیز کینیڈا کے اندر کام کرتی ہے اس کے پیچھے۔ تو یہ تو دنیا کو باور ہو گیا کہ وہ ہمیں کہتا تھا کہ پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے، تو ہم نہیں کرتے بھائی میرے۔ اور دنیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھارت ہے جس کے اس وقت ہاتھ کھولتے رکھے ہوئے، نہ صرف کینیڈا کے اندر اور بہت سارے ممالک کے اندر بھی جو سکھ کہنے گوئی ہے، جو پاکستان کے اندر سکھ کہنے گوئی ہے، اس کے تانے والے بھی بھارت کی طرف جا کے بنتے ہیں۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اس معاملے میں کیا رول ہونا چاہیے کہ ہمیشہ سے پاکستان نے تمام مذہبی آزادی دی ہے اقلیتوں کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر اس چیز کو کس طرح؟ دیکھیں پاکستان کا رول تو بڑا کلیئر ہے کہ کرتارپور صاحب فلڈ کے دنوں میں پانی آتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہم نے پانی نکال کے گرودوارا سب کو سنگتوں کے لیے کھول دیا۔ جی پاکستان کا رول تو بڑا کلیئر ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہے کہ سارا گرودواروں کو امیڈیٹلی ان کو ریسٹور کرے جو کہ 1947 سے بند ہے۔ پاکستان کا تو بڑا کلیئر ہے کہ کرتارپور صاحب کو کھولنا یہ اس بات کی حمایت ہے کہ ہم ریلیجیس فریڈم پہ بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان کا تو بڑا کلیئر ہے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ مذہبی اقلیت نہ صرف آزاد ہم ان کو عزت دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاک افواج کی فیلڈ مارشل تشریف لاتے ہیں اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیلاب کے دن میں کرتارپور صاحب کا نقصان ہوا تو میں ہمدردی کے لیے سکھ کمیونٹی کے پاس آیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو پیغام ہے دنیا کو، ہم یہاں پہ مذہبی اقلیتوں کو پوری آزادی دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سکھ بہن بھائی دنیا بھر سے تشریف لانا چاہتے ہیں وہ آئے۔ ہم ان کے لیے آن لائن ہم نے ویزا کیا، فری ویزا کیا، بار بار ڈیجیے یہ اختیار ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارا اور سکھوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے، ہم اس رشتے کی عزت کرتے ہیں، ہم اس رشتے کی قدر کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم پاکستان بار بار ایک بات کرتے ہیں
کہ ہم نے یہاں پہ اقلیتوں کو پوری آزادی دینی ہے, ہم نے ان کی عبادتگاہوں کو محفوظ کرنا ہے. میری وزیر اعظم کا فوکس یہ ہے کہ وہ تو کہتی ہے اقلیت میرے سر کا تاج ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اور یہ جو آج یہ لیٹر ایشو ہے اس لیٹر کو واپس لینا چاہیے. اور ہمارے جو سکھ بھائی پاکستان تشریف لانا چاہتے ہیں, اپنی مذہبی عبادت گاہوں کو جانا چاہتے ہیں, اپنی مذہبی رسومات پاکستان آ کے ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو پوری مذہبی آزادی ہونا چاہیے. وہ آئیں اور پاکستان میں آ کے اپنی مذہبی رسومات, اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ ہم ان کو بنانا چاہیے, لیکن بھارت کو ان کو وہاں سے آنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ.